آج کل پنجاب میں جو جھگڑا چل رہا ہے، جو مشرک کی ذبیحہ کھائے وہ وہ کافر ہے، جو حلال کہے وہ کافر ہے۔ ایک خطیب صاحب کہہ رہے تھے جو حرام سمجھ کے کھائے وہ کافر ہے۔ یعنی جہالت ناچ رہی، ڈانس کر رہی آگے عوام میں۔ تو یہ جہالت، تو یہ بات یاد رکھو، یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں۔ کفر اسلام کا مسئلہ تب بنتا کہ نص موجود ہوتی۔ اب میری بات کا منکر کافر کو نہیں بنتا، جو کسی مولوی یا خطیب کی بات کا منکر کافر بن جائے۔ اور اگر کوئی خطیب کہے کہ میری بات کا منکر کافر ہے تو اس خطیب نے اپنے آپ کو یا اللہ کا درجہ دیا یا رسول کا درجہ دیا۔ یہ منصوص مسئلہ نہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے تحقیقی۔ ہم دیانتداری سے یہ کہتے ہیں کہ اس امت کا وہ آدمی جو کفر و شرک بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، وہ اہل کتاب نہیں، وہ زندادکا کے حکم میں، زندگی کے، مرتد بھی نہیں۔ مرتد تب ہوتا کہ پہلے اسلام پہ آتا ہے، یہ تو نسلی چل رہا ہے۔ اہل کتاب بھی نہیں، تو کون ہے؟ زندگی۔ اس پر حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے 2 رسالے لکھے، کلمات صادقہ فی احوال الزنادقہ۔ اگر کوئی آدمی ضد نہ کرے، انصاف کے رنگ میں ان کو دیکھ لے، حضرت نے جو جس طرز پہ مواد جمع کیا اور جیسی تحقیق کی، اس سے مزید تحقیق نہیں ہو سکتی۔ بہترین حق ادا کیا ہے دونوں رسالوں میں اسی مسئلہ کا۔ یہ مسئلہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے پنجاب کے خطیبوں کے درمیان میدان جنگ، اور ہے وہ بھی جنگ صرف فیس کی ہے، فیسوں کی جنگ ہے۔ ورنہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ حرمت کون سی ہوگی؟ حرمت ظنی ترجیح حرمت ہے، حرمت قطعی نہیں۔ حرمت قطعی کا انکار کفر بنتا ہے، حرمت قطعی کی تعلیل کفر ہے، اور جو حرمت ظنی اجتہادی، تو اس پر کفر، فسق، حرام کھانے کے طعنے، یہ چیزیں نہیں۔ البتہ یہ ہے اگر کوئی شخص ان کو اہل کتاب کے حکم میں مانتا ہے دیانتداری سے، تو ہم اس پہ کوئی فتویٰ بھی نہیں لگاتے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں حلال حرام کے، مثلا سمندر کی چیزوں کا مسئلہ ہے، ہمارے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے، امام شافعی احمد کے نزدیک اور بہت ساری چیزیں حلال ہیں۔ اب ہم کہنا شروع کر دیں امام احمد اور حنبلی حرام خور ہیں، فلاں ہیں، اور ان پر فتوے لگائیں، نہیں۔ یہ مسئلہ ہے ظنی اور مسئلہ ہے علمی اور تحقیقی۔ ہماری ترجیحات اسی پہ ہیں کہ یہ اہل کتاب نہیں، زنادکہ کے حکم میں ہیں، ان کی ذبیحہ بھی حلال نہیں، ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں۔ لیکن یہ ہم ساتھ کہتے ہیں کہ یہ حرمت کون سی ہے؟ ظنی حرمت ہے۔ اگر ان کو کوئی اہل کتاب کے حکم میں سمجھتا ہے دیانتداری سے، تو اس کی تکفیر یا تفسیق کرنا یہ خلاف دیانت ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ اتنی بات سن لو، مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ ان کو اہل کتاب نہیں سمجھتے تھے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ان کو اہل کتاب نہیں سمجھتے تھے، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ، یہ دونوں بزرگ
ان کو اہل کتاب سمجھتے تھے. وہ کہتے یہ اہل کتاب کے حکم میں. اس مسئلہ کو ذرا ذہن میں رکھ لو جو میں نے آپ کے سامنے جس طرز پہ عرض کیا. بعض مسائل کو الجھا دیا جاتا ہے. یہ مسئلہ بھی الجھا ہوا ہے. اب اس پہ دلیلیں آ رہی ہیں جی مشرک کی ذبیحہ حرام ہے. دلیل کیا ہے؟ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہیں. بسم اللہ عمل ہے تو اس کو کہو یہودی کے عمل قبول ہیں. ہاں یہ دلیلیں ہیں. یہودی کے اعمال قبول ہیں، یہودی کی ذبیحہ حلال ہے. یہی دلیل اگر پھر مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، دلیل حبطت اعمالہم. طعام الذین اوتوا الکتاب، یہ اوتوا الکتاب کے اعمال قبول ہیں. آگے اسی کے فقد حبط عملہ، ابھی بات ہوگی. اس کے عمل بھی برباد ہے یہودی نصرانی کے، لیکن ذبیحہ اس کی بھی حلال ہے. یہ کون سی دلیل؟ حبطت اعمال. عوام اچھل جاتی ہے جو قرآن میں مسئلہ کھڑا ہے حبطت اعمالہ، بے وقوف زمانے کا. یہ کوئی دلیل نہیں. دلیل کو لاؤ جو دلیل بنتی ہو. ما بالنزاع مشرک کا ذبیحہ نہیں، اہل کتاب کا ذبیحہ نہیں، زنادقہ کا ذبیحہ نہیں، مرتد کا ذبیحہ نہیں. ما بالنزاع ہے کہ اس امت کا کلمہ گو جو کفر و شرک کا مرتکب ہے اس کو حکم کیا ملے گا؟ اہل کتاب کا یا المشرکین کا یا المرتدین کا یا الزنادقہ کا؟ اس پر کوئی آیت یا حدیث ہو تو لاؤ. اس پر تو ہے نہیں. ایک مولوی صاحب کو رکا دیا گیا، یہ اس کی بڑے بزرگ ہیں، رکا دیا گیا. میرا نام کسی نے لکھ کر دیا کہ وہ کہتا ہے یہ مسئلہ فروعی ہے. اس کا مطلب صاحب یہ کوئی 10-12 فتوے لگائے گا، لیکن یہ بھی عجیب بات ہے اس نے فتویٰ نہیں لگایا. ورنہ وہ مولوی صاحب ایسے تھے کہ ایک ہی چھکے میں 8 فتوے لگاتے اور کہتے کہ 64 نمبر کا کافر، 70 نمبر کا کافر. اس نے نمبر لگائے ہوئے تھے تکبیر پہ. تو انہوں نے رکا دیا. مقصد اس کا یہی تھا کہ یہ فتویٰ لگائے گا، لیکن اس نے پڑھا، کہتا ہے کہ 60 آیت موجود ہے مسئلہ ذبیحہ پہ. 60 آیت. ایک سن لو، صراط الذین انعمت علیہم. یہ باقاعدہ ویڈیو ہے اور بڑے بزرگ ہیں، نام نہیں لیتا، بڑے بزرگ ہیں. یہ آیت ہے کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، صراط الذین انعمت علیہم. اب اللہ ہی ان کو سمجھائے، ورنہ جب آدمی ضد پہ آ جائے تو ہر چیز سے بو آ رہی ہے. تو یہ بھی ان کو بھی اپنے مسئلے کی بو شروع ہو گئی ہے. صراط الذین انعمت علیہم. تو یاد رکھ لو مسئلہ کیا اختلافی اس امت کا نسلی کفر و شرک کا مرتکب. اب جو اہل کتاب سمجھتے ہیں وہ بھی رک جاتی ہے. ان سے ہم پوچھتے ہیں کون اہل کتاب؟ مرزائی اہل کتاب ہے؟ کہتے ہیں نہیں. روافض اہل کتاب ہے؟ کہتے ہیں نہیں. رضا خانی اہل کتاب ہیں؟ جی. اب ہم کہتے ہیں فرق بیان کرو. وہ جہاں رکے ہیں رضا خانی اہل کتاب ہے، پرویزی، قادیانی، روافض یہ اہل کتاب نہیں. بھائی وجہ مطلق دین سماوی کے تجھے بھی قائل ہے، وہ بھی قائل ہے. اور جو یہودی تھے ان میں بھی جو حرفون الکلم بھی تھا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ بھی تھا، ثالث و ثلاثہ بھی تھا. تو تدین کا اعتبار کیا گیا. تو ان میں بھی ہے، پرویزیوں میں بھی تدین ہے، قادیانی بھی آسمانی دین کے قائل ہے، وہ اہل کتاب کیوں نہیں؟ تو جہاں یہ بھی بیٹھ جاتے ہیں چونکہ چنانچہ گویا اگر مگر. ہمارے استاد تھے حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. انہوں نے اس مسئلے پہ ایک تقریر کی. وہ تقریر ابتدان تو بہت زبردست ہے، لیکن آگے جا کے وہ تقریر بھی گڑبڑ ہو گئی. انہوں نے تمہید یہ رکھی کہ
قائم تو بہت اوپر. انہوں نے تمہید یہ رکھی کہ اس امت کا لقب ہے مومن اور مسلم. جس طرح یہودیوں کا لقب الیہود، نصارہ کا لقب النصارہ، عرب کے امیین کا لقب المشرکین، اس امت کے لقب ہے المومنین المسلمین. اس لیے جو شخص بھی اس امت کی طرف اپنی نسبت کرے گا، اگر حقیقتاً وہ مومن ہے تو وہ آخرت اور دنیا دونوں کے اعتبار سے مومن بھی ہے، ناجی بھی ہے. اور اگر کوئی مومن کہلوا کے کفر کرتا ہے تو لقب اس کا مومن رہے گا، حقیقت میں وہ کافر ہوگا. دنیا میں اس پر احکام اسلام جاری ہوں گے، آخرت کے اعتبار سے احکام کفر جاری ہوں گے، کیونکہ اس امت کا لقب المومنین ہے، لقب المسلمین ہے. تو دنیاوی احکام جو ہوں گے تو وہ اہل اسلام کے جاری ہوں گے، اور اخروی احکام ہیں وہ اہل کفر کے جاری ہوں گے. اس لیے آخرت کے اعتبار سے وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، اس کا جنازہ بھی نہیں، مغفرت کی دعا بھی نہیں. لیکن جو دنیاوی احکام ہیں یہ احکام المسلمین جاری ہوں گے، اور ذبیحہ دنیاوی معاملہ ہے، لہذا اس پر بھی مسلمانوں والا حکم جاری ہوگا اور اس کا ذبیحہ حلال ہے. یہ ایک نئی تقریر تھی. اہل کتاب والا حکم نہیں، کون سا؟ مسلمانوں والا حکم. لیکن اسی تقریر کو آگے جا کے پھر گڑبڑ ہو گئی کہ قادیانی، روافض، تو یہ ایسا نقض ہے جس کا حضرت کے پاس بھی جواب نہیں تھا. ہم نے پوچھا تھا ان کے بارے میں تو کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس کے بارے میں سوچیں گے. تو وہ پھر بعد میں بتایا نہیں، نہ ان کی کسی تقریر میں آیا. یہ نقض جو ہے یہ بھاری نقض ہے، بظاہر یہ تقریر صحیح ہے. تو بہرحال اس کی جتنی تقریریں بھی کریں یہ مسئلہ ہے تحقیقی اور علمی. مولانا حسین علی ان کو اہل کتاب نہیں سمجھتے تھے. اب دونوں طرف تکفیر بازی شروع ہو چکی. وہ جو حلال نہ کہے، ما لکم لا تاکلون، کیا ہے تمہیں، تم کھاتے کیوں نہیں؟ مما ذکر، جس پہ کتے پہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ نا، ما لکم لا. ایسے دلیل کم از کم وہ بناؤ جو دلیل بنتی ہو، دیانتداری بھی ہونی چاہیے. اور ادھر حابطت اعمالہم، اعمال برباد ہو گئے، لہذا بسم اللہ پڑھنا بھی عمل ہے، یہ بھی برباد، صغرا کبرا نتیجہ ختم. لیکن وہ بریکے فیل ہیں یہودی، یہ کیا ہوگا، عیسائی کا کیا ہوگا. چلو انشاءاللہ یہ تمہید ہو گئی، وقت ختم، تو کل میں تھوڑا سا عرض کر دوں گا. بآخر دعوانا